اس میں آپ کسی کو الزام نہیں دے سکتے، آپ امریکہ کو الزام نہیں دے سکتے، رشیا کو نہیں دے سکتے، یہودیوں کو نہیں دے سکتے، اسرائیل کو نہیں دے سکتے۔ اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے، ہم کام کچھ نہیں کرتے، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، دنیا میں اپنا نام پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ پوری دنیا پہ غلبہ حاصل ہو جائے۔ یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ شریعت میں معافی ہے، فطرت میں معافی نہیں ہے۔ دیکھنے میں یہ جملہ بڑا عجیب لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر شریعت میں کوئی گناہ ہو جائے تو میرے سے معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں گا، لیکن فطرت میں معافی نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے اور یہ بات کا گمان کریں گے کہ میرا پیٹ بھر جائے اور میں زندہ رہوں، تو یہ بیوقوفی ہے، کیونکہ یہ فطرت ہے۔ انسان کھانا کھائے گا تو زندہ رہے گا، پانی پیے گا تو زندہ رہے گا۔ اگر اپنے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا، شراب پیے گا تو گردے فیل ہوں گے، سگریٹ پیے گا تو پھیپھڑے خراب ہوں گے۔ یہ چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، کیونکہ سب شریعت کے تابع ہیں۔ اگر ایک مسلمان یہ دعویٰ کرے کہ میں بہت نیک ہوں اور میرا سوئے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، کھائے پیے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، تو فطرت کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، اور فطرت اس جنگ میں وہ ضرور ہار جائے گا۔ اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے، ہم کام کچھ نہیں کرتے، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، دنیا میں اپنا نام پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ پوری دنیا پہ غلبہ حاصل ہو جائے۔ یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اسباب کے ساتھ مقرر کی ہے، اور اسباب عین فطرت ہے۔ جو بندہ جہاز میں بیٹھے گا وہی اڑے گا، جو ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوگا وہ نہیں اڑے گا، یہی فطرت ہے۔ اگر کوئی یہ بندہ گمان کرے کہ میں مسلمان ہوں اور میرے پاس قرآن ہے اور میں بہت نیک ہوں، تو میرے گھر جو بچہ ہے وہ مہینے بعد پیدا ہو جائے تو بیوقوفوں کی جنت میں رہ رہا ہے، یعنی وہ فطرت سے انکار کر رہا ہے۔ اور اگر اتنا ہی قابل اور عقل مند آدمی یہ بات کہہ دے کہ جناب میرا بچہ مہینے بعد پیدا ہوگا، اور اس کی نیک نامی بھی دنیا میں بہت ہو، تو لوگ اس کو، ان پڑھ لوگ بھی اس کو بیوقوف کہیں گے۔ اور اسی کے مقابلے میں اگر کوئی کافر آ جائے اور وہ کہے کہ بچہ 9 مہینے میں پیدا ہوتا ہے، تو لوگ کہیں گے اسے بڑا عقل مند آدمی کوئی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ جس دن پیدا ہوا ہے اور جو وہ زندگی گزار رہا ہے، اس کو اتنا پتا ہے کہ فطرت سے جنگ کر کے میں جیت نہیں سکتی۔ اس کی مثال ایسے بھی دی جا سکتی ہے کہ جنگل میں ہرن بھی ہوتے ہیں اور شیر بھی ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہرن کو صلاحیت دی ہے کہ وہ بھاگے، اور شیر کو بھی صلاحیت دی ہے کہ اس کے پیچھے بھاگے۔ اگر ہرن نہیں بھاگے گا تو شیر کا شکار ہو جائے گا، اور یہ عین فطرت ہے۔ اور اگر شیر ہرن کے پیچھے نہیں بھاگے گا تو وہ بھوکا رہ جائے گا، یہ بھی عین فطرت ہے۔ اور اگر شیر ہرن کا شکار کر لے تو آپ شیر کو ظالم نہیں کہہ سکتے، یہ بھی عین فطرت ہے۔ آج تک کسی انسان نے اس بات کا کوئی پروٹیسٹ یا کوئی احتجاج یا کوئی تنظیم بنائی ہو جو اس بات پہ کام کرے کہ شیر بڑا ظالم ہے، یہ ہرن کو کیوں کھاتا ہے؟ کسی انسان نے آج تک ایسی کوئی تنظیم بنائی ہے کہ شیروں کو منع کیا جائے کہ وہ گوشت نہ کھائیں، شیروں کو منع کیا جائے کہ وہ گھاس پہ آ جائیں، شیروں کو منع کیا جائے کہ وہ ماंس نہ کھائیں؟ تو وہ عین فطرت کے خلاف ہوگا، کیونکہ ایک ان پڑھ بندہ بھی جانتا ہے کہ شیر گوشت کھاتا ہے۔ اور اگر ہرن شیر کا شکار ہو جائے تو یہ عین فطرت ہے، شیر اس میں ظالم نہیں ہے اور ہرن اس میں مظلوم نہیں ہے۔ یہی حال دنیا میں مسلمانوں کا ہے۔ اگر نان مسلم یا یہودی ہم پر غالب آ گئے ہوئے ہیں تو ہماری مثال اس ہرن کی ہے جس نے دوڑنا چھوڑ دیا ہے اور وہ شیر کے لیے ترنے والا ہے۔ اس میں ہماری مسلمانی، ہماری نیک نیتی اور ہمارا متقی ہونا کسی صورت بھی کام نہیں آ سکتا۔ زمانے میں وہی لوگ ترقی کرتے ہیں جن لوگوں کے پاس کوئی وصف ہوتا ہے، کوئی خوبی ہوتی ہے۔ ہمارے پیغمبر کا ارشاد ہے، اگر کسی قوم کو ترقی کرتا دیکھو تو سب سے پہلے یہ دیکھو اس نے حق کی کون سی صفت اپنائی ہوئی ہے۔ حق کی صفت کی مثال ایسے دی جا سکتی ہے جیسے ہوائی جہاز۔ ہوائی جہاز میں
हिंदू बैठेगा, मुसलमान बैठेगा, सिख बैठेगा, वो उड़ेगा। और अगर कोई मुसलमान ये ख्याल करे कि मैं हवाई जहाज़ में बैठे बगैर अमेरिका चला जाऊं क्योंकि मैं बहुत नेक हूं, तो ये उसकी खाम ख्याली है। दूसरे अल्फाज में आप ये समझ लें कि जो जहाज़ हमारे पैगंबर ने, हमारे मज़हब ने हमें दिया था, वो जहाज़ हमने छोड़ दिया है, उसको खटारा कर दिया है, और उसी जहाज़ को एहसन तरीके से दूसरी कौमों ने बना के उड़ना शुरू कर दिया। और हम इसी खाम ख्याली में बैठे हुए हैं कि जनाब हमारा जो जहाज़ है वो एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ भी बड़ा शानदार है। ये फितरत के ऐन खिलाफ है, और मुसलमानों के मौजूदा ज़वाल की सबसे बड़ी वजह भी यही है। ये ऐन फितरत है, इसमें आप किसी को इल्ज़ाम नहीं दे सकते, आप अमेरिका को इल्ज़ाम नहीं दे सकते, रशिया को नहीं दे सकते, यहूदियों को नहीं दे सकते, इसराइल को नहीं दे सकते। क्यों? कि ये आपकी अपनी कमज़ोरी है। जिस दिन आप काम करना बंद कर देंगे, आप सिस्टम से आउट हो जाएंगे। आपने कभी किसी पौधे को ये देखा कहते हुए कि जनाब आज सूरज की रोशनी निकली है तो मैं इससे फ़ायदा ना उठाऊं, और मैं अपनी मतलूबा खुराक इससे ना लूं, और मैं अपनी मतलूबा ग्रोथ से ना लूं, और एक दिन मैं अजीम दरख्त बन जाऊं? ये दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है। और जो बंदा ऐसा चाहता है, चाहे वो कितना भी मुत्तकी है, कितना भी बड़ा मुसलमान है, अगर वो ऐसी बात करेगा तो दुनिया उसको बेवकूफ़ कहेगी और उसको पागल ख्याल करेगी, और उसका ज़वाल जो है वो तय है। और अगर वो ये समझे कि जनाब मैं दुनिया में नालायकी का मुजाहरा करके लायक लोगों पर काबू पा लूँ या उनसे बरतरी हासिल कर लूँ, तो इससे बड़ा अहमक कोई नहीं है। इकबाल ने यूं ही नहीं कहा था, सबक फिर पढ़ अदालत का, शराफत का, शुजात का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की अमामत का। हमने वो पढ़ना ही छोड़ दिया जो हमारे मज़हब ने हमें पढ़ाया था। एक और शेर इकबाल का याद आ रहा है, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। एक और बड़ा मज़े का शेर है इकबाल का, बुझी हुई है राख अंधेर है, मुसलमान क्या है खाक का ढेर है। यही इस वक्त हमारी हालत है, और अगर हम कहें कि दुनिया हमारी दुश्मन है, तो इससे बड़ी अहम काना बात कोई नहीं हो सकती। अल्लाह ताला हमें ताकत अता फरमाए कि अपनी तरक्की के लिए हम काम कर सकें।